بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت ہفتم مورخہ 19 اگست 2020۔ آج کے سبق کا نام وطن کا ترانہ، اس کے شاعر کا نام محمد رمضان گور ہے، اور یہ نظم پڑھنے کے بعد آج ہم نے اس کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو حل کرنا ہے۔ تو سرگرمیوں کے حل کرنے سے پہلے میں آج کے جو سبق کے مقاصد ہیں وہ آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں۔ آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد، یعنی آج کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو حل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ نظم میں دیے گئے تمام اشعار کی تشریح کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ نظم کے آخری بند کی نثر کو بنانا سیکھ جائیں اور اس نظم کے مرکزی خیال سے آگاہ ہو جائیں۔ تو آئیے ہم سرگرمیوں میں سوال نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے بچوں، نظم کے پہلے اور تیسرے بند کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ تو یہ تشریح جو ہے یہ میں نے آپ کو دوران لیکچر جو ہے 4 جو مختلف بند تھے ان کی تشریح باقاعدہ آپ کو پڑھا بھی دی ہے، اور آپ کو شاعر کے حوالے سے مکمل تشریح جو ہے آپ کو میں نے بھیج بھی دی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ سوال جو ہے آپ کا پہلے سے حل شدہ ہے، تو آپ نے اس کو دوبارہ اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے۔ آئیے ابھی سوال نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ہے نظم کے آخری بند کی نثر بنائیے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نثر اور جو شعر ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شعر جو ہوتا ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شاعرانہ انداز ہوتا ہے اس کا، لیکن نثر میں فرق صرف یہ ہوگا کہ کسی بھی شعر کے اندر سے جب شاعرانہ انداز کو، جو شعری انداز ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور عام سی زبان میں اسی شعر کے اندر سے جو الفاظ ہیں انہی کو ایک ترتیب دے کے جملے کو سیدھا کر لیا جاتا ہے، تو اس طرح سے نثر بن جاتی ہے۔ تو آئیے جو سب سے آخر والا بند ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 46 پہ، اس میں ہے دل سے نکلی دعاؤں کی تاثیر تو، سچ جو پوچھو تو ملت کی جاگیر تو، خواب اقبال کی زندہ تعبیر تو، تیری قائم سدا شان و شوکت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تو اس کی ہم نے نثر بنانی ہے، تو اس کو سیدھا کر کے کس طرح لکھنا ہے، اس کے شعری انداز کو ختم کر کے جو جملہ ہے اس کو سیدھا کر کے لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اے وطن تو قیامت تک قائم رہے، تو دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی تاثیر ہے، سچ پوچھو تو ملت کی جاگیر ہے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی زندہ تعبیر ہے، تیری شان و شوکت ہمیشہ قائم رہے، اے وطن تو قیامت تک سلامت رہے۔ تو یہ اس کی نثر بن گئی ہے۔ تو نثر بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی شعر کو جب آپ نثر کی صورت میں لکھیں گے تو اس میں اس کا جو شعری انداز ہے، الفاظ کو سیدھا کر کے لکھنا اور اس انداز سے لکھنا کہ اس کے اندر سے جو شعری انداز اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ایک عام انداز میں جملہ جو ہے نا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ نظم کا مرکزی خیال یعنی کوئی بھی نظم جو ہے وہ ایک مخصوص مرکزی خیال کے گرد جو ہے وہ شاعر جو ہے ایک نقطہ نگاہ کے مطابق جو ہے نا اپنا شعری انداز کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے وطن کا ترانہ،
دراصل شاعر جو ہے محمد رمضان گور جو ہیں وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے اور اپنے وطن کی سلامتی اور اس کی شان و شوکت کے لیے دعا گو ہے، اور اپنے وطن کی خاطر ہر طرح کی جانی اور مالی قربانی دینے کے لیے عہد کرتا ہے۔ یعنی یہ اس وطن کے ترانہ کے اندر جو ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے وطن کے نغموں، پانی کے چشموں اور صحراؤں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے وطن کو جنت جیسا حسین کہہ رہا ہے۔ اس لیے اسے اس وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی شاعر نے جو اس کا مرکزی خیال پیش کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، اس کی شان و شوکت کے لیے اور اس کی خاطر ہر طرح کی جانی اور مالی قربانی دینے سے دریغ کرنے کا جو ایک جذبہ ہے اس کو پیش کیا ہے، اور اس وطن کے اندر موجود جو نغمے ہیں، اس کی خاطر جو گائے جانے والے نغمے ہیں، اور پھر اس کے پہاڑوں سے ٹھنڈے پانی کے جو چشمے ہیں اور صحرا، ان سب کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے شاعر جو ہے اپنے وطن کو جنت جیسا حسین سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے اسے اپنے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے شاعر جو ہے نا وہ دعا گو ہے۔ تو یہی اس کا مرکزی خیال بنتا ہے۔ ریٹن فارم میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ تو نیکسٹ جو آتا ہے بچوں کہ اس لفظوں کا کھیل ہے، سوال نمبر 4۔ توجہ فرمائیں پلیز سارے لوگ۔ یہاں کچھ دیے گئے خاکے کی مدد سے حروف جوڑ کر 8 الفاظ بنائیے، ہر لفظ کم از کم 4 حروف پر مشتمل ہو۔ یعنی آپ دیکھیں گے کالم سے بنے ہوئے ہیں، یہ اس میں مختلف حروف ہیں، مختلف خانوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 47 پر۔ اس میں کرنا کیا ہے کہ حروف کیا ہیں دیکھیں، دال، میم، کاف، تے، اور نیچے دیکھیں الف، نون، بے، جیم۔ تو ان مختلف حروف سے ہم نے 8 ایسے الفاظ بنانے ہیں کہ ہر لفظ کم از کم 4 حروف پر مشتمل ہو۔ یعنی جو لفظ ہم نے بنانا ہے، ایک لفظ جو ہم نے بنانا ہے اس کے اندر ان مختلف حروف میں سے 4 حروف جو ہیں ملے ہوئے آنے چاہیے۔ یعنی آپ نے ان دیے گئے مختلف حروف میں سے 4 مختلف حروف کو لینا ہے اور ان کو جوڑ کر بامعنی لفظ بنانا ہے۔ ایسے مومل قسم کے لفظ نہیں بنانے ہیں، ایسے الفاظ بنانے ہیں جن کا کوئی معنی بھی ہو۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلا جو لفظ ہے دال، دال کو نیچے الف سے ملاتے ہیں تو دال الف دا بن جائے گا، اور اس کے بعد اوپر سے میم کو لیتے ہیں اور پھر نون جوڑ دیتے ہیں تو دال الف دا میم نون من دامن بن جاتا ہے۔ تو ایک لفظ جو ہم نے بنایا جو 4 مختلف حروف پر مشتمل ہے، یہ دامن ہے۔ تو لکھتے جائیے ساتھ دامن، اور اس کے بعد ہم اوپر سے آگے کاف سے لے لیتے ہیں، ہم ایک لفظ بناتے ہیں، کاف کے ساتھ تے کو جوڑتے ہیں، کاف تے، پھر اس کے ساتھ الف جوڑ کر کاف تے الف تا اور بے کو ساکن بنا دیتے ہیں تو یہ کتاب بن جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں کہ کتاب بھی جو ہے نا 4 مختلف حرفوں سے مل کے بنا ہے۔ اس کے بعد جیم سے بنا لیتے ہیں کہ جیم کے ساتھ الف کو جوڑ کے جیم الف جا اور میم کے ساتھ نون جوڑیں تو یہ جامن بن جائے گا۔ جیسے دامن بنایا تھا اس طرح جامن بن جاتا ہے، جو ایک پھل ہے، پھل کا نام ہے یہ۔ اس طرح سے آگے آپ دیکھیں کہ اگر دال سے ہم بناتے ہیں کوئی اور، تو دال کے ساتھ الف جوڑیں، پھر دال الف دا، پھر نون جو ہے نا غنہ ہو جائے گا اور تے ساکن ہو جائے گا اور یہ دانت بن جائے گا۔ دال الف نون اور تے کو جوڑیں گے تو لفظ کیا بن جائے گا؟ دانت، اور یہ 4 مختلف حروف پر مشتمل ہے۔ اس طرح الف کے ساتھ اگر آپ نون، الف نون پھر الف انا ہو گیا اور جیم جوڑیں گے تو اناج بن جائے گا۔ اسی طرح آپ میم کے ساتھ کیا، پھر تے اور پھر بے تو یہ مکتب بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو ہے
کیاف سے اگر آپ بنائیں، میم جوڑیں، کیاف میم اور پھر الف اور نون، کمان بن سکتا ہے۔ اس سے آپ دال کیاف اور الف اور نون سے دکان بنا سکتے ہیں۔ جیم کو الف سے ایک ساتھ جوڑ کر نون اور بے جوڑیں اور جانب بن سکتا ہے۔ تو اس طرح بچوں یہ میں نے 8 مختلف الفاظ تو میں نے بنا دیے ہیں۔ آپ مزید اپنی کوشش کر کے جو ہے نا لفظوں کے اس کھیل سے جو ہے نا آپ جو ہے نا مختلف جو ہے نا حرفوں کے ساتھ جو ہے نا الفاظ کو بنا سکتے ہیں۔ مزید بھی کوشش کیجئے گا، آپ نے مزید بھی الفاظ بنا لینے ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ نیکسٹ ابھی جو ہے سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، اور یہ جو ہے انشاء پردازی۔ یہ جو انشاء پردازی ہوتی ہے بچوں، یہ دراصل مضمون لکھنے کو کہا جاتا ہے، یعنی مضمون نگاری جس کو کہتے ہیں۔ مختلف عنوانات کے ذریعے جو مضمون لکھنے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو مضمون نویسی کے حوالے سے میں نے آپ کو مختلف جو طریقے بتائے تھے کہ مضمون لکھتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور جو ہے نا موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے لیے جو ہے نا مواد کو چناؤ کرنا ہوتا ہے۔ اور یعنی سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو حصے ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا۔ یہ آپ کو میں نے 10 جولائی کو میں نے یہ مضمون نویسی کے حوالے سے میں نے آپ کو مضمون نویسی کے حوالے سے میں نے مضمون کے مختلف حصے بتائے، آپ کو مضمون کی تعریف بتائی تھی کہ مضمون ہوتا کیا ہے، کہ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو کسی مقررہ موضوع پر مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، مضمون کہلاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف مضمون کی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اس کے بعد میں اس کے جو ہے نا بنیادی طور پر 3 بنیادی حصے میں نے آپ کو مضمون کے بتائے تھے، جس میں تمہید آتا ہے، اس کا مضمون کا ابتدائی حصہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مواد کا حاصل کرنا ہوتا ہے، پھر اختتام ہوتا ہے۔ اور جو ہے یہ 3 مختلف حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ مضمون جو ہے یہ لکھنا ہے۔ آپ نے اپنی طور پر بھی کوشش کرنی ہے، کچھ میں نے بھی جو ہے نا اپنے طور پر بھی آپ کو گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھیج بھی دوں گا، لیکن آپ نے ان 3 بنیادی حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو دیا گیا عنوان ہے سوال نمبر 5 میں آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پاک وطن کو ہم تاروں سے سجا دیں گے۔ اس موضوع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مضمون لکھیے، یعنی یہ آپ نے خود لکھنا ہے، لیکن چلیں میں کچھ نہ کچھ آپ کو مہیا کر دوں گا مٹیریل جو اس سے متعلق ہے۔ مضمون میں واضح کیجئے کہ آپ بڑے ہو کر وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار کس طرح ادا کریں گے۔ یعنی آج آپ چھوٹے ہیں، طالب علمی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے بڑے ہو کر اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کیا رول پلے کرنا ہے، کیا کردار ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے اپنی رائے دینی ہے۔ تو بچوں یہ جو ٹاپک ہے اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس پاک وطن کو ہم تاروں سے سجا دیں گے۔ تارے سے سجانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو خوشحال بنانے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہر ممکن کاوش کریں گے، کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ اور یہ اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اور اس میں امن کو قائم رکھنے کے لیے جو ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو میں اپنے طور پر بھی اس کی کچھ آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے اس کو شروع کس طرح کرنا ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی چونکہ مضمون ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک انداز بیان ہوتا ہے، آپ کسی بھی صورت میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے بھی آپ نے لکھنا چاہا تو ضرور لکھیے گا، کوشش کیجیے گا۔ تو بہرحال یہ جو میں نے دیا ہے اس کو کافی نہیں سمجھنا ہے، آپ نے جسٹ ایک رہنمائی آپ کے لیے کہ انسان کی پہچان جو ہے اس کی وطن سے ہوتی ہے۔ جو بے وطن ہوتے ہیں ان کی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔
نہ ہی کوئی کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہی ہمارا وطن ہے جو ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہمیں یہ برداشت کرتا ہے، ہمیں یہ اپنے اندر رہنے کے تمام تر مواقع اور تمام تر سہولیات جو ہے وہ میسر کرتا ہے۔ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمیں اپنا گھر، اپنا آزادانہ اور آزاد اور خود مختار وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان میسر ہے۔ یہ اس کی تمہید سمجھ لیں آپ اس کو، یعنی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کی پاکیزہ فضاؤں، فلک بوس پہاڑوں، گھنے جنگلوں اور وسیع و عریض صحراؤں اور کھلے سرسبز و شاداب میدانوں کے نظاروں میں سانس لیتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہے، اور ہماری جو شناخت ہے، ہماری جو پہچان ہے وہ ہماری اسی وجہ سے ہے، اور یہی ہمارا وطن ہے کہ جس کے اندر ہم جو ہے آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ وطن نہ ہوتا، خدا نخواستہ اگر ہم غلام ہوتے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے، تو یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت دشوار تھا، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، جو کچھ ہمیں میسر ہے۔ اس لیے ہمارا نام، ہمارا انعام اور مقام صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اس کے لیے ایک شعر ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وطن کی آن پہ اپنا لہو بکھیریں گے ہم، ہر ایک ظلم کی آندھی کے رخ کو پھیریں گے ہم۔ یعنی وطن کی شان کے لیے، وطن کی آن کے لیے اپنا لہو، اپنا جان و مال قربان کر دیں گے، اور کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ پاک اور روشن وطن ہمارا، ہماری جان ہے، یہاں کا ہر رنگ، ہر نظارہ ہماری جان ہے، اسے سجا کر ہم اپنی قسمت سنواریں گے، دمکتی کرنوں سے اس چمن کو نکھار دیں گے۔ ہم اپنے وطن کی خوشحالی اور عظمت کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ اس کے ساتھ یہاں اگر نوجوان ہیں تو ان کا جو کردار ہوتا ہے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا گیا ہے کہ ملک اور قوم کی ترقی میں جو نوجوان طبقہ ہے اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہے، اور ایسا کردار ہے کہ یہ نوجوان ہماری جو ہے نا ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے بیک بان ہوتی ہے انسان کے لیے، جس پر پورا انسانی ڈھانچہ جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے وطن کی تعمیر کے لیے اور اس کی ترقی میں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے مثبت کردار کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ جس معاشرے کے نوجوان اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہیں وہی معاشرہ تعمیر و ترقی کی منازل کو بہتری کے آسن جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک نوجوانوں کا کردار زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں رہا ہے۔ ہم بحیثیت طالب علم تعلیم کے اصول کے بعد ملک اور قوم کی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں گے، یعنی ملک اور قوم کو ترقی کی راہ پہ، شاہراہ پہ لائیں گے، تعلیم حاصل کر کے ایک نئے زمانہ اور نئی صبح و شام پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ تو بچوں آخر میں یہی ہے، اس میں آپ مزید بڑھا چاہ کے اور کوشش کیجیے گا کہیں سے بھی آپ جو ہے نا وہ ہیلپ لیں، لیکن اس کو آگے آپ نے مزید وضاحت سے لکھنا ہے کہ آپ نے اپنے وطن کو تاروں سے کس طرح سے جانا ہے، اس کی تعمیر اور ترقی میں کیا کیا رول پلے کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا اس میں آپ مزید جو ہے نا اپنی ہیلپ، اپنے والدین سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اپنے کسی بھی طرح سے مزید اس کے مواد میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ جسٹ چند لائنیں جو لکھ کے بھیجی ہیں یہی کافی ہیں آپ کے لیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو مضمون نگاری کے جو میں نے اصول آپ کو پڑھائے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، اور باقاعدہ لکھ کر جو ہے نا اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قوم کی ترقی میں اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔